اپنا ایک جداگانہ مقام پیدا کرتا. تو اب آپ محسوس کریں گے کہ ایک دروازے سے انحراف کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک فکر مسلم الجھی ہوئی ہے. ایک دروازے سے انحراف کا نتیجہ یہ ہوا کہ فکر مسلم آج تک الجھی ہوئی ہے. اور یہی سبب ہے کہ میں نے کہا کسی موقع و منزل پہ بالتفصیل گفتگو کرتے ہوئے کہ ترجمہ حجت ہی نہیں. ترجمہ حجت ہی نہیں. آیہ قرآن حجت ہے. آیہ قرآن حجت ہے. ترجمہ تو مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا. ترجمہ تو مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا. جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا ترجمہ کرے گا. وہ ویسا ترجمہ کرے گا. جو اس کی کیفیت نفس میں بلندی آئے گی اس کے ترجمے میں بھی بلندی آتی چلی جائے گی. اس لیے کہ کیفیت نفس میں بلندی آئے گی تو افکار میں بلندی آ جائے گی. افکار میں بلندی آ جائے. اور عزیزان گرامی جو افکار بلند ہوتے وہ محسوس سے معقول کی راہوں کو طے کرتا چلا جاتا. جملے کو یاد رکھیں گے. جو افکار بلند ہوتے وہ محسوس سے معقول کی راہوں کو طے کرتا چلا جاتا. اور جب وہ محسوس سے معقول کی راہوں کو طے کرتا تو عزیزان گرامی اس کے درجات علم بلند ہوتے چلے جاتے. اور جو درجات علم میں بلندی آتی ہے اس کی حیات منزل تدبر میں قیام کرتی چلی جاتی. اب کچھ مرحلہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے طلباء کے لیے ادب ہو گیا. میرے طلباء کے لیے ادب ہو گیا. سہل اور آسان کر لیتے ہیں. سہل اور آسان کر لیتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ حواس ظاہر تو آپ کے پاس ہے. حواس ظاہر آپ کے پاس ہے. آپ ان حواس سے محسوس کی راہ کو طے کرتے ہیں. آپ ان حواس سے محسوس کی راہ کو طے کرتے ہیں. یعنی ان حواس کی زد میں جو آ جاتا ہے اسے آپ جب محسوس کرتے ہیں تو وہ کتاب نفس پر آ کر منقش ہوتا. وہ کتاب نفس پر آ کر منقش ہوتا. اگر آئینہ نفس مجلہ یعنی آئینے کی تعریف یہ ہے آئینے کی تعریف یہ ہے کہ کوئی سچ بولے نہ بولے آئینہ سچ بولتا. اب اس لفظ مجلہ کو بھی سمجھتے جس میں آپ کھڑے ہو کے گیسو سنوارتے ہیں. اگر وہ داغدار ہے تو آپ کو زحمت ہوگی. لیکن اگر وہ داغدار نہیں ہے تو آپ کو زحمت نہیں ہوگی. محسوسات سے جو کچھ آپ سمجھتے وہ کہاں آ کر سمجھتا اس آئینہ نفس میں. اگر یہ مجلہ ہے تو یہ اشیاء کو منعکس کرتا ہے ظرف عقل میں. اب انعکاس کی تعریف تو آپ کو پتا ہے. ابتدائی جماعتوں میں اگر آپ ہیں تو انعکاس کی تعریف تو آپ پتا ہے. اس کی تفصیل تو بتانے کی ضرورت نہیں. جب آئینہ نفس ان اشیاء کو ظرف عقل میں منعکس کرتا تو عقل ان اشیاء کو درک کرتی ہے تو محسوس سے معقول کا سفر طے ہوتا. محسوس سے معقول کا سفر طے ہوتا. اور جب محسوس سے معقول کا سفر طے ہوتا ہے تو پھر شے نہیں رہتی علم کہلاتی ہے. شے نہیں رہتی علم کہلاتی ہے. اب جتنا درجات علم بلند ہوں گے حیات اتنا منزل
بات اتنا منزل تدبر میں قیام پذیر ہوتی چلی جائے گی. تو قرآن دعوت دیتا، قرآن دعوت دیتا مشاہدے. اور جب منزل مشاہدہ میں آپ قدم رکھیں تو آپ محسوسات کے عمل سے گزرتے ہیں. اور جب محسوسات کے عمل سے گزرتے ہیں تو آپ محسوسات کو معقول کی منزل میں لے جاتے ہیں. اور جب محسوس معقول کی منزل میں آ جائے تو آپ بے خبر نہیں رہتے، باخبر آپ بے خبر نہیں ہوتے، باخبر ہو جاتے. تو جتنا آئینہ نفس مجلہ ہوگا، جتنا آئینہ نفس مجلہ ہوگا اتنے آپ باخبر ہوں گے. اگر یہ آئینہ ہی مجلہ نہ ہوا تو آپ کی بے خبری خبر میں کیسے بدلے گی؟ آپ کی بے خبری خبر میں کیسے بدلے گی؟ اب اس آئینہ نفس کو اگر آپ مجلہ کر لیں گے تو آپ اس مباحث سے نکل جائیں گے کہ یہ مقصر ہے اور یہ غالی ہے. اگر یہ آئینہ نفس مجلہ ہو گیا تو آپ ان مباحث سے بری ہو جائیں گے کہ یہ مقصر ہے اور یہ غالی ہے. اس لیے جب آئینہ نفس مجلہ ہو جائے تو عزیزان گرامی اب اس کے لیے منظر شفاف ہو جاتا ہے. اور جب منظر شفاف ہو جاتا ہے تو غالب کو آگے بڑھ کے کہنا پڑتا ہے کہ یا رب یا علی نشناسم قلندرم، یا رب سے یا علی نشناسم قلندرم. ایک مئے آب جینا و ساغر برابرا، ایک ہی میں مل رہی ہے، اس آستہ سے پیوں یا اس آستہ سے. سمجھ رہے ہیں، اب آپ فکر کو سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ کا آئینہ نفس مجلہ ہو جائے تو آپ شے کو برتنا سیکھ لیتے ہیں. اور جو شے کو برتنا سیکھ لے اسی میں تو عدالت آتی. جو شے کو برتنا سیکھ لے اسی میں تو عدالت آتی. جو شے کو برتنا نہ سیکھے وہاں عدالت نہیں آتی، وہاں عدالت نہیں آتی. تو کلمہ پڑھ کر ابھی تو ہم تراجم میں ہی الجھے ہوئے، تراجم میں ہی الجھے ہوئے. اس لیے کہ جب نفس کا آئینہ مجلہ نہ ہو تو الجھنے تو بڑھیں، الجھنے تو بڑھیں. لیکن آج یورپ قرآن کو ترجمہ نہیں کر رہا. آج یورپ قرآن کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے واولز کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کے واولز کے اوپر گفتگو کی جائے. صاحبان علم و فہم و ذکا تشریف فرما ہے اور میں قطعاً دقت محسوس نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں آج قرآن کے واولز کے اوپر گفتگو کی جائے، آج قرآن کے ساؤنڈز کے اوپر گفتگو کی جائے، آج قرآن کے لہجے کو تلاش کیا جائے. اس لیے ساؤنڈ بدلتا ہے، میننگ بدل جاتی ہے. لہجہ بدلتا ہے، مطالب بدل جاتے ہیں. لہجہ بدلتا ہے، مطالب بدل جاتے ہیں. یعنی میں کہوں آپ ساتھ چلیے میرے، آپ ساتھ چلیے میرے، اور پھر میں رک کے کہوں آپ ساتھ چلیے میرے. یہ میں نے ایک تمثیل دی. لہجہ بدلے گا،
کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس نہج پہ آ کے کھڑی ہوئی کہ جب اصول قرآن دے رہا تھا تو اس کی تفسیر نہج البلاغہ میں دینے والا جب دے رہا تھا تو وہ اس کے ساؤنڈ کو بھی سمجھ رہا تھا، اس کے لہجے کو بھی سمجھ رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا قرآن تو تنزیل میں ہے، قرآن تو تنزیل میں ہے، لیکن تعویل کی منزل کو اگر سمجھنا ہے، تعویل کی منزل کو سمجھنا ہے، یا تو وہ جانے، یا تو وہ جانے، یا وہ جو راسخون فی العلم کی منزل پر ہیں وہ سمجھائیں۔ اب راسخون فی العلم کی منزل پر وہ ہیں جو قرآن کے مزاج اور لہجے سے شناسا ہو، جو قرآن کے مزاج اور لہجے سے شناسا ہو، تو دربار میں بیٹھ کر تخت پہ آیت کا پڑھنا ہو رہا ہے اور دربار میں کھڑے ہو کر آیت کا پڑھنا ہو رہا ہے۔ یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے کہ آج تک ایک لفظ کو سمجھنے میں زحمت ہے، آج تک ایک لفظ کو قرآن کے سمجھنے میں زحمت ہے۔ قل الامر، نام اسلام جو تخت پہ آیا، جو کرسی پہ آیا، اس نے کہا میں اولی الامر ہوں۔ نام اسلام جو تخت پہ آیا یا کرسی پہ آیا، اس نے کہا میں اولی الامر ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں ایسی منزل آئی، کہیں نہ کہیں ایسی منزل آئی کہ جہاں اس نے گھٹنے ٹیکے، جہاں اس نے گھٹنے ٹیکے اور گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس نے کہا، یعنی اگر وہ منصب خلافت پہ ہے تو، اور اگر فقیر ہے تو، اس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر یہ نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ جہاں جہل ہے وہاں ہلاکت ہے، اور جہاں علم ہے وہاں شہادت ہے۔ جہاں جہل ہے وہاں ہلاکت ہے، جہاں علم ہے وہاں شہادت ہے۔ تو بے خبر اولی الامر نہیں ہوتا، باخبر اولی الامر ہوتا ہے۔ بے خبر اولی الامر نہیں ہوتا، باخبر اولی الامر ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ چلو ایک منصب امت تجویز کرے اور امت منتخب کرے، لیکن کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ جو مائے منبر پہ قدم رکھے اور قدم رکھ کے کہے سلونی۔ کسی نے یہ جرات نہیں کی۔ ہاں، چوتھی منزل کے اوپر خبر اپنے اصل مقام پر آئی، اور خبر جب اپنے اصل مقام پر آئی تو علم و عدل ملک ہو گئے، اور علم و عدل جہاں ملک ہوئے تو صدا آئی سلونی، سلونی۔ ہاں، مجھے یاد ہے تاریخ میں اگر کسی نے جرات کی تو عورتیں ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اگر کسی نے جرات عورتیں ہنستی ہوئی چلی گئی، اور وہ کہہ رہا تھا پوچھو، وہ کہہ رہا تھا پوچھو، اور اس کا کلمہ تو بڑا ہی امت اسلامیہ کے اندر بڑا ہی معروف کلمہ،
بڑا ہی معروف کلمہ ہے، سب کو یاد ہے کہ وہ کہہ رہا تھا پوچھو، اور یہ نہیں کہتا پوچھو، وہ کہہ رہا تھا جو چاہے پوچھو، جو چاہے پوچھو. نہیں، وہ کہہ رہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن آسمانوں کے بارے میں نہ پوچھنا، اس لیے کہ اگر میں نے بیان کرنا شروع کیا تو تم حیرت میں گرفتار ہو جاؤ گے. اگر میں نے بیان کرنا شروع کیا تو تم حیرت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور اگر کلمہ پڑھ کر تم حیرت میں گرفتار ہوئے تو مشرک بن جاؤ گے. لہذا میں تمہیں مشرک مارنا نہیں چاہتا، موحد جان دینا سکھانا چاہتا ہوں. موحد جان دینا سکھانا، یہی سب کہ ابھی تو میں مقدمے سے نہیں نکل پایا. معذرت چاہوں گا، آج کی حد تک بھی میں مقدمے سے باہر نہیں نکل پایا، لیکن آپ راہ علم کو طے کرنا چاہتے ہیں. اس کے دو ہی سورس، اس کے دو ہی منبع ہیں، ایک قرآن اور ایک نہج البلاغہ. ایک قرآن اور ایک نہج البلاغہ. قرآن محسوس کی دعوت دیتا ہے، اب میرا جملہ محفوظ رہے، قرآن محسوس کی دعوت دیتا ہے، نہج البلاغہ محسوس کو معقول بناتا ہے. نہج البلاغہ محسوس کو معقول بناتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج شب میں اگر گھروں میں ہے تو وہ نہج البلاغہ کو کھول کے تو دیکھیں، نہج البلاغہ کو کھول کے تو دیکھیں، تاکہ مکالمہ جب آگے بڑھے تو آپ بھی حیرت میں گرفتار نہ ہوں. آپ بھی حیرت میں گرفتار نہ ہوں، اس لیے کہ پوچھنے والے تو پوچھ رہے تھے، پوچھنے والے تو پوچھ رہے تھے اپنی فکر کی بلندی کے ساتھ، اپنی فکر کی بلندی کے ساتھ، اور ان کی فکر میں کیا پنہا تھا وہ ان کے مکالمے سے آیا تھا. کہ پوچھنے والا پوچھ رہا تھا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، میرے سر میں بال کتنے ہیں. مسکرا کے کہا، مسکرا کے کہا اگر بتا دیے تو گر سکے گا، اگر بتا دیے تو گر سکے گا. عزیزان گرامی، سر جھک گیا تھا. وہ یہ سمجھا کہ جس سے سوال کر رہا ہوں اس کا سر جھکے گا، لیکن جس سے سوال ہوا تھا اس کے جواب میں سر کو جھکا دیا. تو اگر میں نے بتا دیے تو کیا تو گن سکے گا؟ اور اس نے ادھر سر جھکایا اور ادھر آپ نے کہا جا زمین کے سینے کو چیر، جا زمین کے سینے کو چیر، اس میں رزق پنہا ہے. جا زمین کے سینے کو چیر، اس میں رزق پنہا ہے. عزیزان گرامی، کلمہ پڑھنے والے سر جھکائے ہوئے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ یہ عرب کا صحرا، اس میں کہاں زراعت ہوگی، یہ عرب کا صحرا، اس میں کہاں زراعت ہوگی. لیکن وہ منبر کوفہ سے آواز دے رہا تھا کہ اس کی زمین کے سینے کو چیر، اس میں تیرے لیے رزق موجود ہے. آج پوری دنیا بلیک گولڈ کے اوپر جھگڑا کر رہی ہے. منبر کوفہ سے کہہ رہا تھا، میں پہ آپ کو بھی فخر ہے. کیا بات ہے.
مگر میں کے فقر کے لیے بھی لہجہ علم چاہیے. پورا خطبہ میرے پیش نگاہ ہے, پورا خطبہ میرے پیش نگاہ ہے کہ میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں. اور کیا کہا میرے سید و سردار, کیا کہا میں اصول, اصول کیا کہا میرے سید و سردار, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں. اور تکرار ہے مکالموں, اور کرتے کرتے کہا میں وہ ہوں جو دریاؤں سے برق پیدا کرتا. میں وہ ہوں جو دریاؤں سے برق پیدا کر دوں. علی حیرت میں گرفتار نہیں کر رہے, علی راہ علم کو منور کر رہے ہیں. کہا دیکھو میری فضیلت کو سن کر جھومنا نہیں, میری فضیلت کو سن کر راہ علم کو تلاش کرنا تاکہ تمہاری حیات میں عدالت آئے. علی نے کہا میں وہ ہوں جو دریاؤں سے برق پیدا کر دوں. آج پوری دنیا دریاؤں پہ باندھ باندھ کر برق پیدا کر رہی ہے. آج پوری دنیا دریاؤں پہ برق بن باندھ کے برق پیدا کر رہی ہے. علی کے ایک ایک مکالمے کو اگر پیش نگاہ رکھو, علم کا ایک دریچہ کھلتا چلا جائے گا. تو علی کی فضیلتیں میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ علی کو اس کی ضرورت ہے, نہیں, میری حیات کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے جب علی کی فضیلت پڑھتا ہو تو ایک علم کا نیا دریچہ واہ ہو جاتا, ایک علم کا نیا دریچہ واہ ہو جاتا. مجھے کوئی کیسے اسیر کرے, مجھے کوئی کیسے اسیر کرے, مجھے کوئی کیسے اسیر کرے. میرے پیش نگاہ تو علی کی فضیلتوں کے ابواب ہیں, علی کی فضیلتوں کے ابواب ہیں. دنیا جھوم رہی ہے, دنیا جھوم رہی ہے کہ 2 ملیوں میں باب خیبر اکھاڑ دیا. کوئی مثال نہیں ہے اس میں, 2 ملیوں میں باب خیبر اکھاڑ دیا. لیکن یہ اپنی اپنی کیفیت نفس ہے. کوئی اس منظر کو دیکھ کے جھوم رہا ہے, کوئی اس منظر کو دیکھ کے جھوم رہا ہے. اور آج طبیعت جو وائٹل فورس تھیوری پیش کر رہی ہے اس کے پیش نگاہ یہی منظر ہے, اس کے پیش نگاہ یہی منظر ہے. تو علی کی فضیلت میں ذرا سا تفکر کرے گا, دریچہ علم واہ ہوتا چلا جائے گا. علی کی فضیلت میں ذرا سا رک کے تفکر کرے گا, دریچہ علم واہ ہوتا چلا جائے گا. علی کی فضیلتیں آج بھی نعمت علم تقسیم کر رہی ہیں, علی کی فضیلتیں آج بھی نعمت علم تقسیم کر رہی ہیں. علی کو ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی فضیلت کو بیان کروں, میری حیات کو ضرورت ہے کہ میں ان فضیلتوں کو بیان کروں, میری حیات کو ضرورت ہے کہ میں ان فضیلتوں کو بیان کروں. آج میں نے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان, میرے طلباء عالم تنہائی میں جا کر ذرا سا غور و فکر سے کام لیں گے, ذرا سا غور و فکر سے کام لیں گے. علی کی فضیلت کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جو آپ کے سینے میں نہ سمٹا ہوا, لیکن ہر ورق کو الٹ کر اس میں آپ اپنی زندگی کو تلاش کریں. ہر ورق کو الٹ کر آپ اس میں اپنی زندگی کو تلاش کریں. دریچہ علم کھلتے چلے جائیں, دریچہ علم کھلتے چلے جائیں گے. علی آج بھی طالب کی حیات کی تاریکی کو روشنی میں بدلتا ہے. علی آج بھی طالب کی حیات کی تاریکی کو روشنی میں بدلتا ہے, اس لیے کہ میں نے علی کو ولی جانا.
ولی مانا، میں نے علی کو ولی مانا. اور ولی کی تعریف قرآن یہ کرتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے. اور صفت ولی یہ ہے کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور میں لے آتا ہے. وہ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور میں لے آتا ہے. ظلمت تاریکی ہے، نور روشنی ہے. یہ سب نے لکھا. لیکن میں طالب علم سے پوچھتا ہوں علم کے حصول کا مطلب کیا ہے؟ تو طالب علم مجھ کو سمجھاتا ہے کہ علم کے حصول کا مطلب روشنی، اجالا، آگہی. تو جہل کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرا، تاریکی، گمراہی. کم از کم اس طالب علم ہی سے ترجمے میں بلندی نہ. کم از کم ایک طالب علم ہی کی فکر سے ترجمے میں بلندی لائیں کہ اللہ مومنین کا ولی ہے جو ظلمت سے نکالتا ہے اور نور میں لے آتا ہے. آپ نے لکھا تاریکی سے نکالتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے. مگر آج کی شکل میں کہتا ہوں اللہ مومنین کا ولی ہے جو جہل کے اندھیرے سے نکالتا ہے اور علم کی روشنی میں لے آتا ہے. جو جہل کے اندھیرے سے نکالتا ہے اور علم کی روشنی میں لے آتا ہے. ولی کا کام یہ ہے، ولی کا کام یہ ہے کہ وہ جہل نفس کو علم میں بدل دیتا ہے. لیکن طالب تو ہو جائے نگاہ ولی میں منتخب ہو جاتا ہے. طالب تو ہو جائے نگاہ ولی میں منتخب ہو جاتا ہے. اور ولی جہل کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آتا ہے. اب ولی دین ہے، اللہ ولی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ ولی، رسول ولی، وہ مومن ولی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تو عزیزان گرامی دین ولی ہے، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. تو اب اللہ کو پکار کر دیکھو، وہ تمہیں جہل کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے گا. رسول کو پکار کر دیکھو، وہ جہل کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے گا. علی کو پکار کر دیکھو، وہ جہل کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے گا. ہم علی کو ایسے ہی نہیں پکارتے. جب علی کو پکارتے ہیں ساقی آگے بڑھ کر بقدر سر میرے ساغر کو بھر دیتا ہے. اور جب علی کو پکارتے ہیں میرا ایک درجہ علم بلند ہو جاتا. گفتگو ٹھہراتا ہوں اس مقام پر. ولی کے معنی کچھ بھی آپ کریں، ولی کے معنی کچھ بھی آپ کریں، لیکن اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے. علی کے دو ہی معنی ہیں، نزدیکی یا قرب. نزدیکی یا قرب. نزدیکی اور قرب اسی سے ہے کہ جسم میں یہ قوت ہے، جسم میں یہ قوت ہے کہ وہ جہل نفس کو علم میں بدل دے. وہ جہل نفس کو علم میں بدل دے. علی جہل کو علم میں بدلتا، رسول جہل کو علم میں بدلتا ہے، اللہ جہل نفس کو علم میں بدلتا ہے. اسی لیے تو
جتنا جہل نفس علم میں بدل جائے گا تو تم کلمہ نہیں پڑھو گے، کلمے پہ شہادت دیتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے جتنا اس کی سنتوں کے قریب ہوگے اتنا سانے کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ جتنا اس کی سنتوں کے قریب ہوگے اتنا سانے کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ پکار کے دیکھو، پکار کے دیکھو۔ اچھا نہ پکارو، طلب تو کرو، نہ پکارو، طلب تو کرو۔ لاکھوں میں سے چن لیتے ہیں، لاکھوں میں سے چن لیتے ہیں، لاکھوں میں سے چن لیتے ہیں۔ مکالمہ سنیں گے آپ؟ لاکھوں میں ایک فکر آزاد ہوتی ہے، لاکھوں میں ایک فکر آزاد ہوتی ہے، اور جب ولی اس کو چنتا ہے تو وہ مستقبل میں آنے والوں کے لیے استعارہ بن جاتا ہے، مستقبل میں آنے والوں کے لیے استعارہ بن جاتا ہے۔ حسین نے لاکھوں میں سے ایک پھڑ چنا، حسین نے لاکھوں میں سے ایک پھڑ چنا۔ کیوں؟ جس میں طلب تھی وہ نگاہ ولایت میں منتخب، جس میں طلب تھی وہ نگاہ ولایت میں منتخب ہوا، اور جو نگاہ ولایت میں منتخب ہو جائے اس کا جہل نفس علم میں بدل جاتا ہے، اس کا جہل نفس علم میں بدل جاتا ہے، اور جو اس کا جہل نفس علم میں بدل جائے وہ مستقبل میں آنے والوں کے لیے استعارہ حیات بنتا ہے، استعارہ حیات بنتا ہے۔ بہت سے تھے، بہت سے تھے، لیکن نگاہ رسالت نے ابو ذر کو چنا۔ بہت سے تھے، نگاہ رسالت نے سلمان کو چنا۔ بہت سے تھے، نگاہ رسالت نے حجر بن عدی کو چنا۔ بہت سے تھے، لیکن نگاہ علی نے میثم تمار کو چنا۔ بہت سے تھے، نگاہ حسین نے حر کو چنا۔ ہر عہد میں معصوم چنتا، ہر عہد میں معصوم چنتا۔ دنیا تو خاردار راہ کا نام ہے، لیکن شاخ خار پہ ہی گل کھلتا ہے، شاخ خار پہ ہی گل کھلتا ہے، اور گل اتنا ادب رکھتا ہے، گل اتنا ادب رکھتا ہے کہ شاخ خار پہ اپنے حسن کی جانب دنیا کو متوجہ کرتا ہے، اپنی مہک سے دنیا کو مہکا دیتا ہے۔ خار شاخ پہ ہزار ہوں لیکن گل چند ہوتے ہیں، خار اکثریت میں ہوں لیکن گل اقلیت میں ہی ہوتے ہیں، خار اکثریت میں ہوں لیکن گل اقلیت ہی میں ہوتے ہیں، لیکن اقلیت میں رہ کر بھی وہ خار کو فراموش نہیں کرتا، اقلیت میں رہتے میں بھی وہ خار کو فراموش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا حسن خاردار شاخ پر ہی ہے، اس کا حسن خاردار شاخ پر ہی ہے، جب تک خاردار شاخ پر ہے کھلا ہوا۔ میں نے تاریخ پڑھی ایک مکالمے کے اندر، جب تک خاردار شاخ پر ہے کھلا ہوا ہے تو عزیزان گرامی مجھے یہ زحمت نہیں ہے کہ کون کتنا قریب ہے اور کون کتنا دور ہے، اس نے گل آج بھی ہے، خوشبو گل آج بھی ہے، صحرا میں بکھر گئے زہرا کے چمن کے پھول، لیکن اس کی خوشبو آج، اس کی خوشبو آج، اس کی تابانی آج، اس کی تابانی آج،
وہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا وہ دیار شام میں کھڑا تھا. کل مصائب یہاں رک گئے تھے کہ جب غرائے ماہ سفر ہوا, سفر کا چاند آسمان پر نمودار ہوا, تو دربار سے حکم آیا کہ قیدیوں کو دربار میں لایا جائے. قیدیوں کو دربار میں لایا جائے. بعد کربلا کسی نے سجاد سے پوچھا, مولا سب سے زیادہ صحبت کہاں گزری؟ مولا سب سے زیادہ صحبت کہاں گزری؟ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. اتنا گریا کہ میرا مولا غش کھا گئے, میرا مولا غش کھا گئے. اور جب غش سے افاقہ ہوا اور سائل نے کہا مولا شام میں کیا گزری, شام میں کیا گزری, کہ سننا چاہتا ہے تو سن. سفر کی پہلی تاریخ تھی, آفتاب طالع ہو رہا تھا, ہم شام کے بازار میں داخل ہو رہے تھے, ہم شام کے بازار میں داخل ہو رہے تھے اور آفتاب غروب ہو رہا تھا جب ہم دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچے. سائل نے تڑپ کے کہا مولا اتنی دیر کیسے لگی؟ بازار سے دربار کا فاصلہ ہی کتنا, اتنی دیر کیسے لگی؟ سنیں گے سید سجاد نے کیا کہا. کہا راستہ تو مختصر تھا لیکن اتنا ازدحام تھا کہ پتھر برس رہے تھے, انگارے برس رہے تھے, اور صدا دینے والا صدا دے رہا تھا, تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو, محمد کی نواسی آ جا رہی ہے. اور میں بچا بچا کے اپنے کنبے کو آگے بڑھ رہا تھا, بچا بچا کے اپنے کنبے کو آگے بڑھ رہا تھا. اب کہتے ہیں جب شام کے پہلے دروازے پہ قافلہ پہنچا, شام کے پہلے دروازے پہ قافلہ پہنچا اور نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 حبشی غلام نیزہ بردار کھڑے تھے کہ قافلے پہ ہیبت ڈالی جا سکے, قافلے پہ ہیبت ڈالی جا سکے. ایسے میں نے دیکھا میری پھوپھی نے مڑ کر ایک طائرانہ نگاہ قافلے پہ ڈالی, ایک طائرانہ نگاہ قافلے پہ ڈالی. بیویوں کو سہارا دیا, بچوں کو سنبھالا, میرے قریب آئیں, کہنے لگی سید سجاد گھبرانا نہیں, پھوپھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے, گھبرانا نہیں, پھوپھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے. سید سجاد کہتے ہیں اب ہمیں ایسے لے کے چلے جیسے دونوں غلاموں کو رسیوں میں جکڑ کے دربار میں لایا جاتا ہے کہ کسی کا بازو تھا, کسی کی کلائی تھی, کسی کا ہرکوٹ تھا, اور ہمیں کھینچے لیے چلے جا رہے تھے, ہمیں کھینچے لیے چلے جا رہے تھے. ایک دروازہ ہم نے عبور کیا, لیکن جب آخری منزل آئی, آخری منزل آئی, میری پھوپھی کمر کو تھام کے بیٹھ گئی, میری پھوپھی کمر کو تھام کے بیٹھ گئی. شمر لئی تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلیں, دربار آراستہ ہے, تاخیر کی سامر کی ہے. سید سجاد نے زنجیروں کے لنگر کو سنبھالا اور حضور پھوپھی آ کے کہا پھوپھی اماں جب یہاں تک آ ہی گئے, پھوپھی اماں جب یہاں تک آ ہی گئے تو دربار جانے میں آر کیا ہے, دربار جانے میں آر کیا ہے. تو کہتے ہیں پھوپھی نے سر کو اٹھا کے کہا سید سجاد مجبوری کے ساتھ نہیں آئی, اختیار کے ساتھ آئی, مجبوری کے ساتھ نہیں آئی, اختیار کے ساتھ آئی ہم. اور پھر کہنے لگی سید سجاد بس اتنا بتاؤ اس منزل کو کہتے کیا, اس منزل کو کہتے کیا ہے. زین العباد کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھی اماں اسے بابو ساہ کہتے, پھوپھی اماں اسے بابو ساہ کہتے. سر کو جھکا لیا, سر کو جھکا کے کہنے لگی بیٹا
افتخار تھی اور محمد کی نوازیاں بے مغنا ہو رہا، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے دربار میں عزت۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی وسیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برکت۔ پروردگار